الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ میرے لیے اور ہم سب حاضرین کے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کے اس گھر میں میں نے اور آپ نے آج پہلی باجماعت نماز ادا کی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ان مساجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر بھی کس شان کے ساتھ کی ہے کہ بیٹا گارا بناتا ہے اور اینٹیں اٹھاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے بیت اللہ کی دیواروں میں وہ پتھر اور اینٹیں نصب فرماتے ہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ سے ایک درخواست بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، بنیادیں اٹھاتے جاتے ہیں، تعمیر کرتے جاتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ وقت یاد کرنے والا ہے کہ میرے دو بندوں نے ایک عظیم الشان کام انجام دیا، بڑا عظیم المرتبت کام انجام دیا۔ وہ کام یہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ درخواست بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس کاوش کو قبول فرما لے، ہماری جانب سے ہماری اس کوشش اور سعی کو قبول فرما لے۔ اور کیسا مبارک کام ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ان دو نبیوں سے اس بات کا عہد اور وعدہ لیا کہ ان طاہرہ بیتی، میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ تعمیر بھی انہوں نے کی اور صاف رکھنے کا کام بھی اللہ نے دو نبیوں کے حوالے کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے، تم نے اس گھر کو صاف بھی رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس گھر کے زائرین کے لیے۔ علماء نے لکھا اللہ کا گھر ہے اور سارے گھروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا گھر ہے، اور اتنی فضیلت والا ہے کہ نبیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، آپ نے اینٹیں اٹھائی ہیں، برہنہ کاندھے پر روایات میں آتا ہے بیت اللہ کے پتھر حضور نے رکھے ہیں، اور اس ساری تعمیر میں بنفس نفیس آپ شامل رہے ہیں، شریک رہے ہیں۔
اور مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے گارا بنایا ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے گارا بنایا ہے، اور اللہ سے ہر لمحے ان نبیوں نے دعا کی ہے، یا اللہ کاوش ہماری ہے، کوشش ہماری ہے، سعی ہماری ہے، ہماری جانب سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اور واقعتاً جس نے اخلاص کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا وہ پھر قبول بھی ایسا قبول ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا۔ پوری مسجد بنانا مراد نہیں ہے، تعمیر مساجد کے موقع پر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں ازدیاد شوق کے لیے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک نواب صاحب نے یہ حدیث سن لی اور انہیں خیال آیا کہ مسجد میں بناؤں گا، زمین میری ہوگی، پیسہ میرا ہوگا، سب کچھ میرا ہوگا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ ساری مسجد میں بناؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اس نے یہ مفہوم سمجھا حدیث کا، اپنی جگہ پر اس نے تعمیر مسجد کا کام شروع کرا دیا، مسجد بننا شروع ہو گئی، اور پہرا بھی لگوا دیا کہ کوئی اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لے گا، مسجد کی کسی کی ایک اینٹ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ پہرا لگ گیا۔ اب لوگ پوچھتے تھے کس کی مسجد بن رہی ہے؟ کہتے تھے نواب صاحب کی مسجد بن رہی ہے، ہم حصہ لے سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے نیت کی اللہ کا گھر بنائیں گے اور جیب خاص سے بنائیں گے، اپنی جیب سے بنائیں گے۔ ایک بڑھیا بیچاری ایک مرتبہ گزری تو اسے خیال آیا اللہ کا گھر بن رہا ہے، چند اینٹیں بھی نہ دے سکے ہم، اور یہ جذبہ مسلمان میں ہونا چاہیے۔ کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہو تو دل تڑپنا چاہیے کوئی ایک مصلی میرا ہو جائے، کچھ چند اینٹیں میری ہو جائیں، کسی حصے میں پلستر میرا ہو جائے، کسی سجدہ گاہ میں کوئی ٹائل میرے نام سے لگ جائے۔ یہ جذبہ تو دل میں ہونا چاہیے نا، خیال تو آنا چاہیے کہ میں مر جاؤں لیکن اس مقام پر میری دی ہوئی اینٹوں پر اور میرے لگائے ہوئے ٹائلوں پر مسلمان جبین نیاز تو دھرتے رہیں کم از کم۔ یہ جہاں آپ نے پہلی نماز پڑھی ہے نا، آپ یقین جانیں یہ جگہ ہم مر جائیں گے، یہ جگہ گواہی دے گی کہ حاجی یعقوب صاحب نے یہ نماز پڑھی تھی، یا میں نے نماز پڑھی تھی، یا فلاں نے نماز پڑھی تھی۔ خدا کی قسم یہ خطہ زمین کا یہ ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر کھڑا ہوگا کہ یا اللہ اس حصے پر تو میں گواہ ہوں کہ اس نے تجھے سجدہ کیا ہے، ایمان کی حالت میں کیا ہے، توحید کے ساتھ سجدہ کیا ہے، اس نے یہ ٹکڑا گواہی دے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے لکھا کہ سیر کرنے بھی جاؤ، لوگ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں گانے گاتے ہیں اور ناچتے ہیں، اور پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہائیکنگ کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا وہاں جاؤ تو نماز کا وقت ہو تو پہاڑ پر نماز پڑھ لو، راستوں میں نماز پڑھ لو، اور ویرانوں میں اذانیں دو اور تکبیریں کہو اور نمازیں پڑھو۔ پتہ نہیں کہاں کسی ویرانے میں پڑھی ہوئی نماز، شاید مجموع کی ہماری نماز میں وہ اخلاص نہ ہو جو ہم تنہائیوں میں نمازیں پڑھیں اور ہماری نماز میں اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میں نامعلوم کس ٹکڑے کی دی ہوئی گواہی کل قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے۔ یہ مسجدیں کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اس کی جانب اٹھنے والے جو قدم ہیں، نکتب ما قدموا وآثارہم، سورہ یاسین سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ آثار خیر کو بھی لکھتے ہیں، مسجد کی جانب اٹھنے والے قدم کو بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ قدم رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں اللہ کی گھر کی طرف اٹھے تھے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اتنے مبارک مقامات ہیں، روایات سے پتہ چلتا ہے جیسے زمین والے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں،
حضور نے ارشاد فرمایا آسمان والے جب زمین کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ مقامات جہاں مساجد ہیں یا جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے انہیں ایسے ہی جگمگاتے ہوئے وہ مقامات نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ ان مقامات کی حیثیت ہے، یہ ان مقامات کی صورتحال ہے۔ اللہ نے انہیں یہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو خیر اس بڑھیا کو خیال آیا کہ دو چار اینٹیں بھی ہماری نہ لگی، دو چار اینٹیں بھی ہماری نہ لگ سکی۔ اس نے مزدوری کی اور چند اینٹیں لی، اور رات کے وقت جب چوکیدار غافل تھے تو وہ اینٹیں اس ملبے میں اور مٹیریل میں ملا دی جو نواب صاحب کی جانب سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اینٹیں اس مسجد کی تعمیر میں لگ گئی، مسجد کی تعمیر میں اینٹیں بھی لگ گئی اگلے دن۔ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ہوں اور ایک محل سامنے نظر آ رہا ہے، ایک محل سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس محل پر اس کی جانب سے جو زیر تعمیر مسجد ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس مسجد کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آگے بڑھا، بھی مسجد تو میں بنا رہا ہوں، مسجد تو میں بنا رہا ہوں، تو محل بھی میرا ہوگا۔ جب یہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے روکا گیا اور کہا کہ یہ محل اسی مسجد کی تعمیر کے بدلے ہے، لیکن یہ فلاں بڑھیا کا محل ہے۔ تو اس نے کہا کہ تعمیر تو میں کرا رہا ہوں، اور میں نے پابندی کی ہے اس بات کی کہ کسی اور کا مال یا پیسہ اس مسجد کی تعمیر میں صرف نہ ہو، تو محل اسے کیسے مل گیا؟ بتایا گیا کہ اس کی بھی چند اینٹیں اس مسجد کی تعمیر میں لگ گئی ہے، چند اینٹیں لگ گئی ہے۔ اللہ جتنی حیثیت عطا فرمائے، دامے درمے سخنے، خیر کا کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر ایک کھجور بھی دی ہے اور اخلاص کے ساتھ دی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کی قدردانی فرماتے ہیں کہ دینے والے کے دل میں میری رضا کا جذبہ پوشیدہ تھا، اس نے میرے لیے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اخلاص کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر ہے، اتنی قدر ہے کہ اخلاص سے دی ہوئی اس کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اس کھجور سے یہ شخص ملے گا اور اس کے سامنے میزان عمل میں رکھی جائے گی تو حضور نے ارشاد فرمایا اخلاص کی برکت سے یہ کھجور میزان عمل میں، میزان عدل میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوگی۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 10 صفحے لے لیں یا 20 صفحے لے لیں یا 50 مصلے لے لیں۔ اگر 6x12 کا ایک ماربل کا ٹکڑا بھی خدا کی قسم آپ کی جانب سے لگ گیا اور اخلاص سے لگ گیا اور اس پر سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس مرحوم کی جانب سے لگایا اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مالیت، کمیت اور مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، دیا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو بتایا چند اینٹیں اس بڑھیا کی بھی لگ گئی ہے، چند اینٹیں اس کی بھی لگ گئی ہے۔ اس نے کہا کیا چند اینٹیں لگنے کی وجہ سے محل ملا ہے؟ صرف چند اینٹیں لگی ہیں اس کی وجہ سے محل ملا ہے؟ بتایا کہ ہاں چند اینٹیں لگی ہیں اس کی وجہ سے محل ملا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں گے، وہ بندے کے دیے ہوئے تھوڑے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق جواب عطا فرمائیں گے۔ اس نے چند اینٹیں لگائی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا جنت کی چند اینٹیں اس کو مل جائے، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان چند اینٹوں کے بدلے بھی اسے پورا محل عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ کا گھر بنایا بے شک گھونسلے جتنا بنایا۔ گھونسلہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ حصہ لگا اور تھوڑا لگا یا زیادہ لگا اللہ نے قبول فرما لیا،
جب قبول ہو گیا تو بس بات بن گئی۔ نواب صاحب کی آنکھ کھلی، اٹھتے ہی اعلان کیا کہ ایک تو یہ کہو کہ جو بھی حصہ لگانا چاہے، جتنا بھی لگانا چاہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی مدرسوں میں کسی سرمایہ دار کو کام چلانے کا ٹھیکہ مت دینا کہ سیٹھ صاحب آپ کچن چلائیں گے مدرسے کا۔ فرمایا نہیں، یہ جو ایک ایک دو دو چار چار پیسے، 2 روپے 10 روپے 50 روپے، یہ جو چھوٹی چھوٹی رقمیں دینے والے ہیں، بسا اوقات ان دینے والوں کا اخلاص پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کس کا دینا پسند آ رہا ہے اور کس کے دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کس کو نواز رہے ہیں۔ کہا سارے پہرے ہٹا دو، جو جتنا چاہے تعاون کرے، جتنا چاہے حصہ لے۔ جب ہر اینٹ کے بدلے ایک محل مل سکتا ہے تو نواب صاحب کون ہوتے ہیں لوگوں کو محروم کرنے والے؟ یہ وہ گھر ہیں اللہ کے، یہ وہ بابرکت جگہ ہے، یہ عظیم الشان اللہ کے مکان ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اور آپ آ گئے اور ہم نے نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، تو خدا کی قسم ہم ایسے ہو گئے کہ ساری کائنات سے کٹ گئے، ہٹ گئے اور رب العالمین کے انتہائی نزدیک ہو گئے، انتہائی قریب ہو گئے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، شاہ صاحب کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کس مرتبے کی ہستی ہوں گے، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ان کی خدمت میں گئے تو فرمائے لگے مولوی اشرف علی، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، یہ حضوری والے لوگ تھے، استغراف والے لوگ تھے، ان کی نمازیں تھیں، ہماری نمازیں ظاہر میں نمازیں ہیں، حقیقت میں خول ہے، خالی نمازیں۔ اللہ حقیقی نماز ہماری نماز کو بنا دے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے مولوی اشرف علی، میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہو۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسی نماز پڑھتے تھے۔ فرمانے لگے جب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، یعنی اللہ کی تسبیح سجدے کی حالت میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، تو واللہ میرا منہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارا منہ شیرینی سے بھر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندے اور رب میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جس کی صف میں محمود بھی کھڑا ہوگا اور ایاز بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں مالک اور ملازم سب کھڑے ہو جائیں گے، یہاں سب کی حیثیت یکساں اور برابر ہے۔ تو بھائی اللہ کا یہ گھر میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات، بڑے اعزاز کی بات، بڑے اکرام کی بات کہ الحمدللہ آج اللہ کے اس گھر میں ہم حاضر ہوئے اور ہم نے نماز پڑھی، پہلی نماز ادا کی۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بھی ایمانی مسرت ہونی چاہیے۔ ہم زندگی میں مزید نمازیں یا زیادہ نمازیں اس مسجد میں پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، لیکن ازروع قرآن و حدیث میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں، آپ اتنا تو محسوس کر سکتے ہیں، الحمدللہ یہ زمین ہمارے حق میں گواہ ہے، یہ گواہی دے گی انہوں نے نماز پڑھی ہے، یہاں پر سجدہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ مسجد باضابطہ نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میں قاری عبدالوحید صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، منتظمہ کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا شرف قبول عطا فرمائے۔ بڑے کاموں کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مسجد ابھی بغیر پلستر کے ہے، بغیر ٹائلوں کے ہے، اور ابھی یوں کہہ لیجئے کہ بہت سارے اسباب کے بغیر ہے، بہت ساری چیزیں باقی ہیں، کھڑکیاں باقی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دروازے باقی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سعادت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، سعادت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔
یعنی بہت سارے حضرات ابھی اس جگہ سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام لے سکتے ہیں، تو اللہ یہاں تک ان حضرات نے پہنچایا ہے، ان کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ اور جو اگلے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ وہ آسان فرمائے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ نماز شروع ہو گئی انشاءاللہ۔ دہلی مسلم کے دوسرے حصے میں جو آئی بی اے کے ساتھ ہے، وہاں الفیصل مسجد بھی اب تیاری کے مراحل میں ہے۔ کوشش ہوگی کہ انہی سردیوں میں وہاں بھی نماز کا اس کے بیسمنٹ میں، وسیع بیسمنٹ ہے، اس میں آغاز ہو جائے۔ اللہ آسان فرما دے اس مرحلے کو بھی۔ تو الحمدللہ یہ مرحلہ ہو گیا۔ اور مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو روایات میں آتا ہے اس کی اتنی خستہ حال اور ایسی چھوٹی سی اور چھت اتنی نیچی اور کھجور کے پتوں کی چھت، ٹہنیاں ڈال کر چھت بنائی گئی اور تنے کاٹ کر بیم کا کام لیا گیا، پلر بھی تنوں کے بنا دیے گئے، گھٹن والی، ہوا نہیں۔ آج ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں بھائی اس میں مسجد میں کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے، گھروں میں کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے، یہاں کھڑکی ہو، یہاں کھڑکی ہو، ہوا ٹھیک آئے اور ماحول اندر کا ٹھیک رہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے آتے تھے، اس زمانے میں موٹا لباس ہم پہنتے تھے، موٹا جھوٹا کھاتے تھے، اور اتنی گھٹن ہو جاتی تھی کہ اتنی چھوٹی جگہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ چھت پر لگتا تھا۔ کتنی نیچی چھت ہوگی، گرمی ہوتی تھی، پسینہ بہت نکلتا تھا، شدید پسینہ نکلتا تھا، موٹا کپڑا پہنتے تھے تو کپڑوں میں بو پیدا ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو محسوس کیا اور آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جب مسجد آؤ تو غسل کیا کرو پہلے، خاص طور پر جب جمعے کے دن دور دور سے آؤ تو غسل کر لیا کرو اور خوشبو لگا لیا کرو، تاکہ سب جب مل کر بیٹھیں اور مجمع بہت زیادہ ہو جائے، لوگوں کی کثرت ہو جائے تو کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ ابتدائی حالات مساجد کے ایسے ہی ہوتے، یہ بھی ابھی بہت ساری ضروریات سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی باقی ضروریات کو بھی پورا فرمائے، اہل خیر کے قلوب کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائے۔ اور دل اور قبولیت کی بات بڑی عجیب بات ہے۔ جو حضرات مسجد حرام گئے ہیں، میں بھی ابھی وہاں سے آیا ہوں، بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں جو مسجد حرام متعدد بار گئے ہیں، وہاں پر ایک پتھر سفید رنگ کا لگا ہوا ہے، مطاف میں بھی اور بیرونی صحن میں بھی، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کی خاصیت یہ ہے جتنی زیادہ دھوپ پڑتی ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے پتھر، اس پہ پیر رکھے تو ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، شدید گرمی، اوپر سورج ہے، 50-48 ڈگری سینٹی گریڈ موسم ہے، دھوپ تیز پڑ رہی ہے، پتھر ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے اس کے نیچے کولنگ سسٹم ہے، کولنگ سسٹم نہیں ہے، اس کے نیچے کولنگ سسٹم نہیں ہے، یہ مراکش کا پتھر ہے۔ تو یہ پتھر سعودی حکومت نے جب ارادہ کیا کہ مطاف میں چلنے والوں کے لیے چلنا دشوار ہے، ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ زمانہ کہ ایک زمانے میں صرف کنکر ہوتے تھے، لوگ اسی پہ چلتے تھے، پھر اس کے بعد ہلکے پھلکے پتھر لگے، فرش بنے، لیکن وہ گرم ہو جاتے تھے، سایہ نہیں تھا۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک پہاڑی سلسلہ ایسا ہے کہ اس کا جو پتھر ہے وہ دھوپ میں بجائے گرم ہونے کے تیز ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، ٹمپریچر بڑھتا ہے، اس کی ٹھنڈک بڑھتی ہے، باہر کا ٹمپریچر وہ تیزی سے گرمی کی طرف جاتا ہے، اس کا مائنس کی طرف جانا شروع ہو جائے، جتنا وہ گرم اتنا یہ ٹھنڈا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ پتھر حاصل کیا جائے اور حرم کے صحن میں لگایا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ جب یہاں سے ان کا وفد وہاں گیا، معلومات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنی پوری کان ہے، پورا رقبہ ہے، جہاں تک یہ پتھر دستیاب ہے، ایک آدمی نے ذاتی طور پر سارا کا سارا خرید لیا ہے، سارا کا سارا خرید لیا ہے۔ تو یہ وفد وہاں سے بڑا مایوس آیا کہ ہم تو حرمین کے لیے گئے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ مطاف میں، مسجد حرام میں یہ پتھر لگے گا اور کتنی دنیا اس سے فیض اٹھائے گی، فائدہ حاصل کرے گی، سارا پتھر بک گیا۔ تو جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے پوچھا خریدا کس نے، پتھر خریدا کس نے؟
تو انہوں نے کہا ہاں یہ بتا سکتے ہیں ہم کس نے خریدا ہے. انہوں نے اس کا نام بتایا، اس کے والد کا نام بتایا، اس کے ملک کا نام بتایا، تو انہیں تسلی ہوئی خریدنے والا تو سعودی عرب کا ہے، خریدنے والا سعودی ہے. یہ واپس آئے اور اس سے سرکاری طور پر رابطہ کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ بھئی یہ پتھر ہم حرم کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، اگر یہ مطاف میں اور صحن میں لگ گیا تو آنے والے زائرین کو بڑی راحت ملے گی، بڑا آرام ہو جائے گا. تو اس نے کہا یہ پتھر تو میں نے خرید لیا ہے اور اپنی ذات کے لیے خریدا میں نے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ آپ جو چاہیں اس کی قیمت وصول کر لیں، اور حکومت ضمانت دیتی ہے کہ پوری کان اور پتھر کا جو سلسلہ ہے پہاڑ کا وہ آپ کا ہے، آپ جس قیمت میں چاہیں یہ پتھر حرم کو فروخت کر دیں، حکومت آپ سے لے گی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو سعادت میں شریک کرنا چاہے، سعادت میں شریک کرنا چاہے تو اس کے لیے یکدم دروازہ کھلتا ہے. پتہ نہیں اس شخص کے دل میں کیا بات آئی، اس نے کہا سارا کا سارا پتھر میری جانب سے 1 ریال میں فروخت کرتا ہوں. 1 ریال میں، 1 ریال میں سارا، پورے حرم میں، حرمین شریفین میں پتھر لگے گا میری جانب سے لگے گا. اللہ جسے جس چیز کے لیے قبول فرمائے، اللہ سے دعا یہ مانگا کریں یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو امور خیر کے لیے قبول فرما، امور خیر کے لیے قبول فرما. بعض لوگ دعا نہیں مانگتے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی، یہ خیال کر کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے تم دعا مانگو یا اللہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے قبول فرما، تمہارا یہ خیال کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم دیں گے کہاں سے؟ فرمایا پہلے وہ دے گا پھر اپنی راہ میں لے گا تم سے، پہلے تمہیں عطا کرے گا، اس کے بعد خیر کے دروازے بھی کھولے گا اور خرچ کی توفیق سے بھی تمہیں سرفراز فرمائے گا. اور یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ادارے، یہ خیر کی جگہ خدا کی قسم قبولیت من جانب اللہ ہے، اصطفاء اور انتخاب من جانب اللہ ہے. اللہ جس کا چاہے انتخاب فرمائے. مسجد حرام میں ایک زمانے تک پاکستان کے نیشنل فین والی جو کمپنی تھی اس کے پنکھے لگے ہوئے تھے، پاکستانی پنکھا. وہ اتنا صاحب خیر آدمی تھا کہ جب کوئی جاتا تھا کہ مسجد کے لیے حاجی صاحب پنکھے چاہیے، کہتے تھے کتنے پنکھے چاہیے؟ کہتے تھے 50 پنکھے چاہیے. تو ملازموں سے کہتے تھے 50 پنکھے دے دو. کوئی کہتا تھا 100 پنکھے چاہیے. مدرسے کے بچے جو تھے وہ کڑتے تھے کہ باپ ہمارا ان پڑھ جاہل آدمی ہے، اس کو کاروبار کا پتہ نہیں ہے. تو بچے کہتے تھے کہ اب اس کو روک بھی نہیں سکتے، جب تک باپ سیٹ پر بیٹھا ہے، زندہ ہے، اس کا ہاتھ تو چلتا رہے گا. وہ دراصل ہاتھ نہیں چل رہا تھا، من جانب اللہ، اللہ نے خیر کے لیے اسے قبول فرمایا ہوا تھا. پھر پوری دنیا میں ٹینڈر ہوا کہ سب سے اچھا پنکھا کس کا ہے، حرم شریف کے لیے سب سے اچھا پنکھا کس کا ہے. اور مجھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن وہ پنکھا چلا کر اس کی آزمائش ہوگی، اگر نہیں جلتا تو وہ پنکھا قبول کیا جائے گا. اب دنیا بھر سے پنکھوں کی لائن لگ گئی، چیکنگ شروع ہو گئی. آپ حیران ہوں گے یہ پاکستانی پنکھا جو حاجی صاحب کا پنکھا تھا یہ قبول ہو گیا. میں نے اس پنکھے کے نیچے نمازیں پڑھی ہیں، جو پرانے حضرات گئے انہوں نے پڑھی ہوگی. پاکستانی پنکھے ایک زمانے تک وہاں لگے رہے، خاص طور پر جو پرانا ترکی حرم تھا اس میں مدتوں وہ پنکھے لگے رہے. تو بچے کہتے تھے ہمارا باپ بے وقوف آدمی، 100 پنکھے لے جاؤ، 50 پنکھے لے جاؤ، ہر وقت یہی قصہ لگا رہتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، بچے سیٹ پر بیٹھ گئے. بڑی عمر کے حضرات بھی مجمع میں، نوجوان بھی ہیں. بعض مرتبہ باپ کار خیر میں خرچ کرتا ہے، بیٹوں کا دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، ابا کو ہم محنت سے کماتے ہیں. تم محنت سے نہیں کماتے، تم سے زیادہ محنت تو جو تمہارا مال گدے گاڑے پر اور گاڑیوں پر لوڈ کرتا ہے اس کی محنت تم سے زیادہ ہے. تمہیں جو مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مل رہا ہے. یہ محنت والا بھوت بھی دماغ سے اتار دینا چاہیے. ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ اصل میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کا ہے، عنایت اس کی ہے. بچے بیٹھے،
اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو باپ کا یہ سلسلہ بند کرنا ہے، یہ 50 پنکھے اور 100 پنکھوں والا جو آتا ہے، ایک عجیب لائن لگا رکھی ہے۔ تو وہ لوگ آئے، تو اب کوئی آتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ کے والد کے زمانے میں ہمارے مدرسے میں پنکھے آتے تھے، ہماری مسجد کو پنکھے ملے، اب ہمیں اتنے پنکھے چاہیے۔ تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ ہمارا باپ مر گئے، جاؤ اچھرا سے لے لو، ہمارا اچھرا میں قبرستان ہے، لاہور میں اچھرا میں مشہور قبرستان ہے، تو ابا اچھرا میں جاؤ اچھرا سے لے لو، یہ بدتمیزی والا جواب دیتے تھے۔ تو مجھے جن صاحب نے یہ واقعہ سنایا وہ کہنے لگے وہ پنکھے جب تک باپ زندہ رہا حرم میں چلتے رہے، سینکڑوں ہزاروں مسجدوں میں لگے، مدرسوں میں لگے، خیر کے کاموں میں لگے، ہسپتالوں میں لگے، ٹرسٹوں میں لگے۔ باپ کے بعد اس کی قبر تو اللہ نے ٹھنڈی کر دی، باپ کے بعد وہ پنکھے حرم سے بھی اترے اور باقی جگہوں سے بھی، ظاہر ہے جب نہیں گئے تو اترنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی بھی بند ہو گئی۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے بے وقوف آدمی کو پتہ نہیں ہے کیسے کاروبار کرنا ہے، وہ کاروبار بھی ختم ہوا، وہ لوگ ترس گئے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگا کرے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں خیر کے لیے، امور خیر کے لیے قبول فرما لے۔ اور آپ یقین جانیں جب وہ قبول کرے گا تو پھر خیر میں خرچ کرنے کے لیے عطا بھی کرے گا۔ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں امور خیر میں، دراصل یہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاتھ کسی کا قبول ہو جائے تو حصہ اللہ عطا فرما رہے ہیں، اس کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے ظرف والے ہیں، وہ اس کی جانب سے شمار کر کے سارا اجر بھی اسی کو عطا فرماتے ہیں کہ خرچ بھی اسی نے کیا ہے۔ اللہ اس کے باقی مراحل کو آسان فرمائے۔ یہ پلستر کا ہونا، دروازوں کا، کھڑکیوں کا لگنا، ماربل کا اور ٹائل کا لگنا، ساری آبادی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے تمام مراحل، منازل، ضروریات کو، ظاہری ضروریات، باطنی ضروریات، اللہ تعالیٰ اس گھر کو جلد ساری نعمتوں سے آراستہ فرما دے، قبول بھی فرما لے۔ جن حضرات نے محنت کی ہے، خرچ کیا ہے، اللہ ان کی جانب سے بھی قبول فرمائے، اور آگے اللہ تعالیٰ مخلص خدام اس مسجد کو عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والے حضرات اللہ تعالیٰ اس مسجد کو عطا فرمائے، اور اہل خیر کے قلوب کو اللہ اپنے اس گھر کی جانب مائل فرما دے۔ میں نے جو باتیں عرض کی، سب سے بڑی حاضری اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ آج پہلی نماز ہم نے یہاں پڑھ لی۔ الحمدللہ مسجد کا افتتاح کرنے والوں میں میں اور آپ ہم سب شامل ہو گئے۔ اللہ اس سلسلے کو تا قیام قیامت جاری رکھے کہ ہمیشہ اذانیں ہوں، ہمیشہ تکبیریں ہوں، ہمیشہ نمازیں پڑھی جائیں، اور ہمیشہ یہ مسجد اور تمام مساجد اسی طرح آباد رہیں، خوب رونقیں رہیں، مسجدیں ٹھنڈی رہیں، صاف رہیں، خدمت کرنے والے خدمت کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی توفیق دے۔ اب دعا کر لیجئے، انشاءاللہ پھر نماز مغرب بھی یہیں پڑھیں گے، پھر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربة إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔
یا اکرم الاکرمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے گھر میں پہلی نماز ادا کی گئی، باجماعت نمازوں کا آغاز ہوا ہے، یا اللہ ہم سب کا یہاں سجدہ کرنا قبول فرما، یہاں حاضر ہونا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اس مسجد کو نمازوں سے آباد فرما، نمازیوں سے آباد فرما۔ یا اللہ اہل علاقہ کے قلوب کو اس مسجد سے معلق فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جتنے مراحل باقی ہیں، جتنی ضروریات ہیں، یا اللہ ظاہری ہوں، تعمیری ہوں، یا اللہ ہر قسم کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ خدام مساجد میں، خدام مدارس میں شامل فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرما، وسائل عطا فرما۔ یا اللہ خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جمعہ کا دن ہے، آخری ساعات ہیں، یا اللہ پہلی نماز پڑھی ہے، مبارک مجمع ہے، سب کی قلبی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے چینوں کو چین و سکون عطا فرما۔ ہمیں سلامتی اور عافیت نصیب فرما، خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ اس مملکت کو استحکام عطا فرما، کلمے پر بننے والی، یا اللہ یا ارحم الراحمین اسلام کے نام پر بننے والی مملکت یا اللہ اپنی منزل سے کتنی دور ہے، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ اسے استحکام عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یہاں رہنے بسنے والوں کو سلامتی عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت فرما، دسترخوانوں میں برکت فرما، اعمال ایمان عمروں میں برکت فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ وباؤں سے حفاظت فرما، ڈینگی سے، ملیریا سے، ٹائیفائڈ پھیلا ہوا اس سے، یا اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ گھر گھر خیر کا نزول فرما۔ یا اللہ شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرما، سب کی قلبی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی جنہوں نے خدمت کی ہے، تعمیر میں حصہ لیا ہے، یا اللہ خواہ ایک اینٹ کے ذریعے حصہ لیا ہو، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اپنی شایان شان حسب وعدہ ان خدمات پر اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی قلبی حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، سب کے کاموں میں، گھروں میں، ارادوں میں برکت فرما۔ یا اللہ بچوں بچیوں کے لیے رشتے ناتوں کی تکالیف کو دور فرما، سارے ہفتے کے لیے، یا اللہ سارے سال اور ساری زندگی کے لیے ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اپنا حفظ و امان اور سایہ رحمت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب